بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع ہو جائے خطبہ نمبر 85۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد وعجل فرج۔ خطبہ نمبر 85۔ اللہ کے بندو عباد اللہ، اس خطبے میں بھی عباد اللہ آیا تھا، اس میں بھی عباد اللہ۔ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جس نے نفس کی خلاف ورزی، جس کو اللہ نے نفس کی خلاف ورزی کی قوت دی ہے۔ امام نے اس شخص کو بیان کیا ہے جس کو خدا نے نفس کی خلاف ورزی کی طاقت دی ہے۔ عباد اللہ ان من احب عباد اللہ الیہ عبدا اعانہ اللہ علی نفسہ، اللہ نے اس کی مدد کر دی ہے کہ وہ اپنے نفس اور اپنی ہوا و ہوائش کے خلاف کام کر سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اب بہت کئی جملات امام نے ارشاد فرمائے اس شخص کی تعریف میں جس نے اپنے نفس کی واقعاً مخالفت کی۔ ایک دفعہ تو ہم نے چھوٹی موٹی مخالفت کی ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ صبح کو میں اٹھنا چاہ رہا تھا فجر کی نماز کے لیے، بڑی سخت نیند آ رہی تھی، میں نے کسی طریقے سے دم لگا کے حاتم طائی کی قبر پہ ایک پاؤں مار کے سخاوت دکھائی اور میں 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ یہ میں نے اپنے دانش میں نفس کی مخالفت کی۔ امام فرمانے نہیں، یہ نہیں ہے، اس سے آگے ہے۔ امام نے کیا بیان کیا؟ فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف فزاہد مصباح الہدى، ظہر مصباح الہدى فی قلبہ۔ اس کا اندرونی لباس حزن اور بیرونی جامہ خوف ہے۔ کیا مطلب؟ اندر سے حزن ہے، اندر سے حزن کیوں ہے؟ امام نے ایک اور جگہ بھی ارشاد فرمایا مومن وہ ہے حزنہ فی قلبہ بشرہ فی وجہہ۔ حزن، غم دل کے اندر ہے۔ شاید میں کئی دفعہ یہ جملہ عرض کر چکا ہوں کہ ہم غم کو اگر صحیح معنی میں لیں تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، صحیح چیزوں کا غم ہو۔ تو یہ کیوں غمگین ہے؟ یہ جس نے اپنے نفس کی مخالفت کی ہے یہ غمگین ہے، اندر سے غمگین ہے۔ اندر سے غمگین کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ہمیشہ سوچتا رہتا ہے کہ جو میں خدا کے لیے کر سکتا تھا وہ میں نے نہیں کیا۔ اس کا غم ہے اس کے دل کے اندر کہ میں کوتاہی کر رہا ہوں۔ اور اس کا بیرونی لباس خوف ہے، یعنی کوئی بندہ اس کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اللہ کے خوف میں مبتلا ہے، اللہ کے سامنے جری نہیں ہے، اللہ کے سامنے باغی نہیں ہے، اللہ کا خوف زدہ بندہ ہے۔ صحیح؟ اچھا، اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ چہرے سے خوف کو دکھائے، اس کے اعمال یہ دکھاتے ہیں کہ یہ اللہ کے خوف میں مبتلا ہے۔ چہرے سے شاید وہ خوشی دکھائے، جیسا کہ امام نے دوسرے خطبے میں فرمایا تھا حزنہ فی قلبہ بشرہ فی وجہہ، دل میں اس کے غم ہوتا ہے، چہرے پہ اس کے مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اور امام نے اب کہا ہے کہ خوف اس کے ظاہری لباس ہوتا ہے۔ تو یہ کون سا ظاہری لباس خوف ہے جبکہ چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہے؟ اعمال کا خوف، کہ اس کے اعمال یہ دکھاتے ہیں کہ یہ اللہ کے خوف میں مبتلا ہے، اللہ کی مخالفت نہیں کر سکتا، یا اللہ کے مقابلے میں اپنے اندر خشیت احساس کرتا ہے۔ اچھا، اب جب ایسا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ تھا کہ نمبر 1 اس نے نفس کی مخالفت کی، جب نفس کی مخالفت میں شدید ہوا تو اندر اس کے خوف آ گیا اور ظاہر میں اعمال میں تقوی ظاہر ہو گیا۔ جب جیسے ہی ایسا ہوا اب خدا نے اس کو ایک چیز نوازی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے دل میں ظاہر مصباح الہدی فی قلب۔ قلب آپ کو یاد ہے، قلب میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، قلب انسان کے نفس میں، انسان کی روح میں وہ صلاحیت ہے جس سے وہ خاص ہدایت کو حاصل کرتا ہے۔ اور قلب کے اندر یہ صلاحیت ہمارے خالص اعمال کی وجہ سے بڑھتی رہتی ہے۔ جتنا خالص اعمال زیادہ ہوں گے اتنا قلب کی یہ صلاحیت بڑھتی چلی جائے گی، اور جتنا گناہ نعوذ باللہ تعالی زیادہ ہوں گے قلب کی یہ صلاحیت مرتی چلی جائے گی۔ تو اگر کوئی شخص ہوا و ہوس کی مخالفت کر چکا ہے اور غم اس کے دل میں بیٹھ گیا ہے تو اس کے قلب میں کیا ہوگا؟ اس کے قلب میں خدا ہدایت کا مینار کھڑا کر دے گا، نہ صرف خود ہدایت پائے گا بلکہ دوسروں کو بھی ہدایت دے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، اس کے دل میں ہدایت کا چراغ روشن ہے اور آنے والے دن کی مہمانی کا اس نے تہیہ کر لیا ہے۔ تو خدا نے ایک ایسی جگہ پہ پہنچا دیا،
عربی میں جملہ امام نے ارشاد فرمایا تھا خطبے میں، ظاہرا مصباح الہدا فی قلبہ. امام نے نہیں فرمایا اس کا دل روشن ہے، نہیں، اس کے دل میں چراغ روشن ہو گیا ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ اصلی چراغ ہدایت کا کون ہے؟ سید الشہداء ہیں. یہ ہدایت کا ایک چراغ اس کے دل کے اندر روشن ہو گیا ہے. کیوں روشن ہوا ہے؟ اس نے اللہ کے غم کو اپنی ذات کا حصہ بنا لیا ہے. کہاں سے غم اس کو ملا ہے؟ اپنے ہوا و ہوس کی مخالفت کی وجہ سے. اور اگر یہ ہوا و ہوس کی پیروی کرتا تو کیا ہوتا؟ اس کے دل میں غم نہیں آنا تھا. غم نہیں آنا تھا اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کے دل میں چراغ ہدایت نہیں ہوتا، یہ کسی چراغ ہدایت کی پیروی بھی نہیں کرتا. ترجمے میں لکھا ہے آنے والے دن کی مہمانی کا اس نے تہیہ کر لیا ہے. موت کو جو دور ہے وہ اسے قریب سمجھتا ہے اور سختیوں کو اپنے لیے آسان سمجھتا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا پوری کلچر ہے، ویکیبلریز ہیں. کاش ہم لوگ اپنی ویکیبلریز یہاں سے حاصل کرتے، نہ دنیا پرستوں سے. امام نے فرمایا کہ یہ موت کو دور نہیں سمجھتا، جو دور دیکھتے ہیں لوگ وہ اسے قریب سمجھتا ہے. قرب علی نفسہ البعید، جس کو لوگ دور سمجھتے ہیں یعنی موت، وہ اس کو قریب سمجھتا ہے. وہون الشدید، جس کو لوگ شدید سمجھتے ہیں وہ اس کو آسان سمجھتا ہے. نظر فابصر وذکر فاستکثر، دیکھتا ہے تو بصیرت اور معرفت حاصل کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے تو عمل پہ تل جاتا ہے. اللہ کو یاد کر کے بے عملی نہیں کرتا. پھر جس کے دل میں خوف نہیں ہوتا وہ اللہ کو یاد بھی کرتا ہے پھر بھی عمل نہیں کرتا. یہ کچھ اور ہے. یہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو عمل کے اوپر تل جاتا ہے. اور یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے قلب کی تعریف میں عرض کیا تھا کہ قلب کا جو بڑھاؤ ہے، واقعی قلب کا جو روحانی قلب ہے، اس کا بڑھاؤ صرف عمل سے ممکن ہے، نہ علم سے ممکن ہے اور نہ ذکر سے ممکن ہے، صرف عمل سے ممکن ہے. خالص عمل قلب کو بڑھاؤ دے گا، اور قلب بڑھاؤ حاصل کرے گا تو اس کے بعد اس کے اندر ریفلیکشن زیادہ اچھی ہوگی، یہاں تک کہ وہ ہدایت کا چراغ بن جائے گا. بصیرت و معرفت حاصل کرتا ہے، دیکھتا ہے تو بصیرت بس اس کا دیکھنا لاغو نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو ہر چیز کو دیکھتے ہیں لیکن مزوں کے لیے دیکھتے ہیں. یہ دیکھتا ہے تو دیکھ کر بصیرت حاصل کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے تو عمل پہ تل جاتا ہے. وہ عربی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وقت ختم کے نزدیک ہے لیکن بہت خوبصورت ہے میرے خیال میں. یہاں پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرمایا ورتوا من عذب فرات سہلت له موارده فشرب نہلا وسلک سبیلا جددا. وہ اس سرچشمہ ہدایت کا شیریں اور خوشگوار پانی پی کر سیراب ہوا جس کے گھاٹ تک اللہ کی رہنمائی سے بآسانی پہنچ گیا تھا. ایک سرچشمہ ہدایت ہے. سرچشمہ کسے کہتے ہیں؟ چشمے کے پھوٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں سر چشمہ. سر چشمہ جہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے. بس ایک چشمہ ہے جس کا پانی بہہ رہا ہوتا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، روٹ کی بات ہو رہی ہے جہاں سے چشمہ پھوٹ رہا ہے. اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے، اپنے نفس کی مخالفت سے سٹارٹ ہوا تھا. سب کچھ یاد ہے کہاں سے شروع ہوا تھا؟ نفس کی مخالفت سے. اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ خدا بآسانی اس کو سر چشمے تک لے آتا ہے. اور جب خدا اس کو آسانی سے سرچشمے تک پہنچاتا ہے تو یہ بھی وہاں رک کر میٹھا ٹھنڈا پانی بھر بھر کے پیتا ہے. پھر امام نے یہ ارشاد فرمایا ورتوا من عذب فرات، خوب ٹھنڈے خوشگوار پانی کو تک پہنچ جاتا ہے. سہولت لہو مواردہ، اس تک پہنچنے کو خدا نے اس کے لیے آسان کیا تھا. فشرب نہلا، تو پھر خوب پیا. اس نے پہلے ہی دفعہ جھک کر پی لیا اور ہموار راستے پر چل نکلا. بس پیا اور رکا نہیں بلکہ اور آگے چل نکلا. شہوتوں کا لباس اتار پھینکا، دنیا کے سارے اندیشوں سے بے فکر ہو کر صرف ایک ہی دھن میں لگا ہوا ہے. وہ گمراہی کی حالت اور حبس پرستوں کے حبس رانیوں میں حصہ لینے سے دور رہتا ہے. وہ ہدایت کے ابواب کھولنے اور ہلاکت و گمراہی کے دروازے بند کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس نے سرچشمے تک پہنچ کر پینا شروع کیا. پینے کے بعد اب رکا نہیں. اب کیا کرتا ہے؟ اب وہ دوسروں کو ہدایت دیتا ہے، دوسروں کو ہدایت دیتا ہے.
دوسروں کے لیے گمراہی کے دروازے بند کرتا ہے، دوسروں کے لیے ہدایت کے دروازے کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ائمہ کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، یہ کام ائمہ کا ہے، انبیاء کا کام ہے۔ اور یہ جو عرفاء ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ علامہ طباطبائی، ان کے استاد محترم سید علی قاضی یا ان کے دوسرے شاگرد آیت اللہ العظمیٰ بہجت، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ خود ایک مقام تک پہنچتے ہیں، پھر دوسروں کے لیے دروازے کھولنا شروع کر دیتے ہیں اور گمراہیوں کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسٹارٹنگ پوائنٹ نفس کی مخالفت، وہاں سے شروع ہوا تھا۔ شہوتوں کا لباس اتار پھینکا، دنیا کے سارے اندیشوں سے بے فکر ہو کر، نہ مقام چاہیے، نہ شہرت، نہ دولت، کچھ نہیں چاہیے، صرف ایک دھن میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ گمراہی کی حالت، حوث پرستوں کی حوث رانیوں میں حصہ لینے سے دور رہتے ہیں۔ وہ صرف ایک کام کرتے ہیں، وہ کیا؟ وہ ہدایت کے ابواب کھولنے اور گمراہی کے دروازے بند کرنے کا ذریعہ بن گئے۔ اس نے اپنا راستہ دیکھ لیا، اس پہ گامزن ہے، ہدایت کے مینار کو پہچان لیا۔ آپ کو یاد ہے اس کے دل میں ہدایت کا چراغ تھا، اس چراغ سے اس نے یہ ڈھونڈ لیا کہ ہدایت کا مینار کہاں پر ہے۔ ایک ہدایت کا مینار بھی ہے، صحیح ہے؟ آپ کے ذہن میں ہوگا قدیم زمانے میں بندرگاہوں کے اوپر لائٹ ہاؤس ہوا کرتے تھے۔ یہ جو ہمارا لائٹ ہاؤس ہے یہ بھی ایکچولی پورٹ کے نزدیک لائٹ ہاؤس ہوا کرتا تھا۔ تو وہ ٹاورز ہوتے تھے جن کے اندر لائٹ جل رہی ہوتی تھی، اور جو شپس بہت دور سے آ رہی ہوتی تھیں ان کو نظر آ جاتا تھا کہ اس سے نزدیک نہیں آنا، چونکہ اس کے بعد زمین شروع ہو جائے گی، صحیح؟ تو اس کو کہتے تھے ٹاور، یعنی مینار ہدایت، صحیح ہے؟ تو یہ جن کے دلوں میں چراغ ہدایت ہے، انہوں نے مینار ہدایت کو پا لیا ہے، صحیح؟ ہدایت کے مینار کو پہچان لیا اور دھاروں کو طے کر کے اس تک پہنچ گئے، محکم وسیل و مضبوط سہاروں کو تھام لیا۔ وہ یقین کی وجہ سے ایسے اجالے میں ہیں جو سورج کی چمک دمک کی مانند ہے۔ وہ صرف اللہ کی خاطر سب سے اونچے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، ہر مشکل کو جو اس کے سامنے آئے مناسب طریقے سے حل کر دے، ہر فرع کو اس کے اصل و ماخذ کی طرف راجع کرے، تاریکیوں میں روشنی پھیلانے والا، مشتبہ باتوں کو حل کرنے والا، الجھے ہوئے مسئلوں کو سلجھانے والا، گنج لگوں کو دور کرنے والا، لقودق صحراؤں میں راہ دکھانے والا۔ وہ بولتا ہے تو پوری طرح سمجھا دیتا ہے، اور کبھی چپ ہوتا ہے تو اس وقت جب چپ ہونے ہی میں سلامتی ہوتی ہے۔ اس نے ہر کام اللہ کے لیے کیا تو اللہ نے بھی اسے اپنا بنا لیا۔ اس نے ہر کام اللہ کے لیے کیا، اللہ نے بھی اس کو اپنا بنا لیا۔ قد اخلص اللہ فاستخلصہ فہو من معادن دینہ، تو اللہ نے اس کو اپنا بنا لیا، وہ دین خدا کا معدن اور اس کی زمین میں گڑی ہوئی میخوں کی طرح ہے۔ اس نے اپنے لیے عدل کو لازم کر لیا، چنانچہ اس کے عدل کا پہلا قدم خواہشوں کو اپنے نفس سے دور رکھنا ہے۔ پہلا قدم خواہشوں کو اپنے نفس سے دور رکھنا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد۔ دو تین جملے اور برداشت کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں صرف پڑھوں، لیکن یہ بھی مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ بغیر پڑھے کوئی چارہ بھی نہیں ہے، اس کو پڑھنا ہی بہتر ہے۔ حق کو بیان کرتا ہے تو اس پہ عمل کرتا ہے۔ کوئی نیکی کی حد ایسی نہیں ہے جس کا اس نے ارادہ نہ کیا، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں نیکی کا امکان ہو اور اس نے قصد نہ کیا ہو۔ اس نے اپنی باغ ڈور قرآن کے ہاتھ میں دے دی ہے، وہی اس کا رہبر ہے، وہی اس کا پیشوا ہے۔ جہاں قرآن اس کا بارگراں اتارتا ہے وہ وہیں اس کا سامان اترتا ہے، اس کی منزل ہوتی ہے، وہیں پہ یہ پڑاؤ کرتا ہے۔ یہ امام نے ایک شخص کو بیان کیا، اس کے بعد دوسرے کو بیان۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا شخص ہے جس نے زبردستی اپنا نام عالم رکھا ہے، حالانکہ وہ عالم نہیں ہے۔ انسان شناسی کا دوسرا حصہ کل انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ یہ جو پہلا حصہ آپ نے سنا یہ عالم ہے۔ اب سوچئے ہمارا عالم کا اسٹینڈرڈ کتنا کم ہے۔ امام نے فرمایا یہ عالم ہے، امام یہ چاہتے ہیں ہم سے۔ میرے خیال میں
اگر ہم اصولی طور پر دیکھیں تو اس میں پہلے قدم کو سے لے کر امام نے شروع کیا ہے اور آخری جگہ تک سارے مراحل کم سے کم اشارے کی حد میں تو امام نے سب بیان کر دی. اب ظاہر ہے کوئی اور زیادہ تجربے کار انسان ہو تو اس سے اور بہت ساری چیزیں نکالے گا اور اس سے پریکٹیکل گائیڈنس جو ملنی چاہیے وہ حاصل کر لے گا. لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ کافی چیزیں اس کے اندر واضح ہوئیں. اور واضح کب ہوں گی؟ جب ہم یہ دیکھیں کہ امام جس کے مقابلے میں جو شخص ہے اس کو کیسا دیکھ رہا ہے تو اور چیزیں واضح ہو جائیں گی. پھر دونوں کے مقابلے میں نظر آئے گا. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے ان مجالس کے لیے عنوان انسان شناسی رکھا تھا اور یہ وہ انسان شناسی ہے جو امام نہج البلاغہ کے اندر انسان کے بارے میں بیان فرمانا ہے. تو بس اللہ سے دعا ہے کہ خدا ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. پروردگار سے دعا ہے کہ انشاءاللہ موت سے پہلے موت کی تیاری ہم سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی.